مسیلمہ کذاب کون تھا؟ اس نے کس زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے شریعت محمدی میں کیا تبدیلیاں کی؟ آج میرا موضوع یہ ہے۔ مسیلمہ کذاب یمن کے علاقے کا ایک رئیس تھا، مالدار آدمی تھا۔ تو رسول اکرم کے اپنے زمانے میں ہی غالباً 9 یا 10 ہجری کو یمن سے ایک وفد آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ تو اس وفد نے آپ کے ساتھ ملاقات کی اور وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول کریم نے ان کو کافی تحفے تحائف بھی دیے۔ اس تحفے تحائف کے دوران اس وفد نے یہ بھی ذکر کیا کہ ایک آدمی ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں جو کہ ہمارے مال و اولاد کی حفاظت کے لیے، مال مویشی کی حفاظت کے لیے ہم نے پیچھے چھوڑا ہے اور ہمارا وہ سردار ہے۔ تو رسول اکرم نے اس کے لیے بھی تحفے تحائف ان کو دیے کہ اس کو بھی دے دینا، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ جو ہم اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، جب ہم واپس جائیں گے تو وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا۔ تو رسول اکرم نے اس کے لیے بھی تحفے دیے اور وہ بندہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان تو اس وقت ہو گیا۔ جب یہ رسول کریم سے واپس چلے گئے اور مسیلمہ کے پاس آئے، جو کچھ رسول کریم نے دیا تھا وہ بھی ان لوگوں نے مسیلمہ کو تحفے تحائف بھی دے دیے۔ تو یہ یمامہ کے علاقے کا تھا۔ تو اس کے بعد پھر کچھ مہینے ہی گزرے کہ وہ دشمن خدا مسیلمہ مرتد ہو گیا۔ مرتد ہو کے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی بڑے ہی فنی ٹیکنیکل طریقے سے کیا۔ اس نے یہ جھوٹ بولا کہ میں محمد کو تو نبی تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں نبی اس کی ساتھ مدد کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس کی معاونت کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم دونوں ہی نبی ہیں۔ جو اس نے دعویٰ کیا میں اس کے دعوے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ مثال دیتا تھا کہ جیسے موسیٰ کے زمانے میں ہارون بھی نبی تھا، اسی طرح محمد بھی نبی ہیں، لیکن مجھے بھی ساتھ نبوت مل گئی ہے۔ اس مرتد کا یہ اعلان تھا۔ بہرحال اس نے جب اعلان کیا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے شریعت میں جو اس کے پیروکار، ظاہر اس کے بھی کچھ پیروکار بن گئے۔ وہ ایک تو بڑا چلاک آدمی تھا، دوسرا مالدار تھا، اس کے پاس کافی دنیا دولت تھی۔ تو ایک تو رسول اکرم سے دور بھی تھا، کیونکہ رسول اکرم کی سکونت تو عرب کے علاقے مدینہ میں تھی اور وہ یمن کا تھا۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگ اس نے بھی اپنے پیروکار بنا لیے۔ اب میں آتا ہوں اس موضوع کی طرف کہ اس نے جب یہ دعویٰ کیا تو اس نے شریعت محمدی میں تبدیلیاں کیا کچھ کیں۔ یہاں میں یہ ذکر نہیں کروں گا کہ اس کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس کو کس طرح قتل کیا، یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ وہ میں پھر کسی اور ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ یہاں میں صرف یہ بتاؤں گا کہ اس کے ماننے والوں کو اس نے شریعت میں کیا کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ اس میں سب سے پہلی اس نے جو تبدیلی کی شریعت محمدی میں، جو سب سے پہلے اس نے کہا کہ جو میرے پیروکار ہیں ان کے لیے نماز جو ہے وہ معاف کر دی گئی ہے۔ یہ سب سے پہلی اس نے تبدیلی کی۔ دوسری تبدیلی اس نے یہ کہی کہ جو میرے ماننے والے ہیں، جو مجھے نبی مانتے ہیں، ان کے لیے شراب حلال کر دی گئی ہے۔ اس وجہ سے بھی لوگ بڑے جو اس کے پیروکار تھے خوش ہو گئے۔ تیسری اس نے تبدیلی یہ کی کہ اب جو ہے جو میرے پیروکار ہیں ان کے لیے زنا جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ اسی قسم کی اور بھی کچھ باتیں اس نے من گھڑت اسلام میں شامل کر دیں، اور ساتھ اس نے یہ بڑی چلاکی کی کہ جو اس کے ماننے والے تھے نا، اس کو یہ بتاتا کہ کلمہ جو تم نے پڑھنا ہے نا وہی پڑھنا ہے جو کہ محمد تمہیں بتاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
کلمہ وہ اپنے پیروکاروں کو وہی پڑھاتا تھا جو کہ رسول کریم پڑھاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ دعویٰ یہ کرتا تھا کہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور برحق ہے، لیکن ساتھ میں ان کا مومن ہوں۔ یہ اس نے اس چلاکی کے تحت وہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو اس کے بعد میں پھر کسی اور ویڈیو میں ذکر کروں گا کہ اس کے ساتھ پھر حضرت ابوبکر نے اس کا کیا علاج کیا، وہ ظاہر ہے پھر بات